ہمیشہ سے انسان کامیاب ہونا چاہتا رہا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو کامیابی نہ چاہیے ہو، اور کامیابی کے لیے جو ہماری ایکسپیکٹیشنس ہیں، جو ہمارے تصورات ہیں، وہ کیا ہیں؟ کامیابی ہمیں لگتا ہے پیسے سے ہے، کامیابی ہمیں لگتا ہے جائیداد سے ہے، کامیابی ہمیں لگتا ہے اقتدار سے ہے، تو پھر ہمیں کامیابی لگتی ہے کاروبار سے ہے، شہرت سے ہے، اور یہ سارے معیارات ہم نے اپنی زندگی میں بنا لیے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے کامیابی ہے۔ ہمیں لگتا ہے جو انسان جتنا زیادہ دولت مند ہوگا، جتنا زیادہ مشہور ہوگا، جتنا زیادہ اس کے پاس کاروبار ہوگا، حکومت ہوگی، وہ انسان اس دنیا میں کامیاب ہے۔ تو اسی کے پیچھے ہم ساری زندگی بھاگتے رہتے ہیں، اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ہر ٹائم اسی کے پیچھے اپنی لائف کو بزی کر لیتے ہیں، اور یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ کامیابی تو اس میں نہیں ہے، کامیابی تو اس میں نہیں ہے۔ کامیابی کس میں ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کامیابی کس میں ہے؟ کامیابی تو ایمان میں ہے، کامیابی تو عمل صالح میں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں مل رہا، ہمارے دل کو سکون نہیں آ رہا، کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ کامیابی تو ہماری اصل کامیابی تو ہمارے عمل میں ہے، نیک عمل میں۔ اگر آج ہمارا ایٹیٹیوڈ بدلے گا تو ہی انقلاب آئے گا، ہماری سوچ بدلے گی تو ہی ہم کامیابی کے راستے پہ چلیں گے۔ اور جب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ اصل کامیابی حکومت کے ہونے سے، دولت کے ہونے سے ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ دولت تو، حکومت تو، اقتدار تو فرعون کے پاس بھی تھا؟ کیا وہ کامیاب ہے؟ دولت، اقتدار، حکومت، یہ تو قارون کے پاس بھی تھا، نمرود کے پاس بھی تھا، تو وہ کیا ایک کامیاب انسان ہے؟ نہیں، وہ کامیاب انسان تو نہیں تھے۔ ان کا حشر پھر آپ جانتے ہی کیسا ہوا تھا۔ کامیاب تو ابو ذر غفاری تھے، جانتے ہیں آپ؟ بس کوئی گھر نہیں تھا تب اس دنیا سے گئے ہیں۔ وہ انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب تھے۔ ہمیں دنیا والوں کی نظروں میں کامیاب ہونا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب ہونا ہے جس نے ہمیں پیدا کی ہے؟ دنیا کی نظروں میں کامیاب تو ہو جائیں گے، پر اللہ کی نظروں میں کب کامیاب ہوں گے؟ تو فوکس کریں اللہ کی نظر میں کامیاب ہونے کا۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے سامنے بہت سے لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں جاتے ہیں، مرسیڈیز میں جاتے ہیں، تو ایک دم ہمارے دل میں خیال آتا ہے یہ لوگ کتنے کامیاب ہیں، کتنے نصیب والے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں، ان کے پاس تو سب کچھ ہے، اور ہمیں پھر لگتا ہے یہ اصل کامیابی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ انعام کی آیت 32 میں، اور دنیا کی زندگی کھیل تماشے کی سوا کچھ نہیں ہے، اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے دنیا میں ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اور دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے؟ کھیل تماشا۔ ایک بچہ کھلونوں کے ساتھ کھیلتا ہے پھر پھینک دیتا ہے نا، تو وہی دنیا کی زندگی کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح سے بتائی ہے۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ کامیابی دولت کے بہت زیادہ ہونے سے، اقتدار کے ہونے سے، حکومت کے ہونے سے یا جائیداد کے ہونے سے نہیں ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے غم کو آخرت کا غم بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام دنیا کے غموں کو دور کر دیتے ہیں، اور دنیا کے تمام غموں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لے لیتے ہیں۔ اور جس شخص نے دنیا کی زندگی کو اور اس کے مسائل کو اپنا غم بنا لیا اور آخرت کو کمپرومائز کیا، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کی کوئی بھی پرواہ نہیں، وہ جہاں مرضی جا کے مرے، کیونکہ جب اس انسان نے اپنے رب کی قدر نہیں کی، اپنے پیغمبروں کی قدر نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ تب اللہ تعالیٰ اس کی تمام دنیا کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، اور اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرے سے میرا مال نہ چلا جائے، وہ دنیا کے مال میں پاگل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو دنیا کے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے نصیب میں لکھ دی گئی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کی دوڑ میں لگا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آخرت کو اس کے لیے کمپرومائز کر دیا ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں 2 لیسن حدیث میں مل رہے ہیں کہ جب انسان آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کے لیے دنیا میں کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے غم بھی دور کر دیتے ہیں، اور دوسرا کیا، اس کو دنیا میں سکسیس بھی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کے کام بنا دیتے ہیں۔
ایک انسان ہوتا ہے نا جو مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ساری زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ٹینشنوں کو بھی دور کر دیتے ہیں، اس کے کام بنا دیتے ہیں، اس کے دشمنوں کو دوست بنا دیتے ہیں، کیونکہ اس کا یقین ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، اور ساتھ میں اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کے غم بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو دو فائدے ایسے انسان کے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ اتنا زیادہ تقوی اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے۔ the more تقوی you have and the more Allah's help with you۔ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ پہ تقوی ہوگا اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی ہیلپ ہوگی، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ تو اور چاہیے کیا جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے سامنے ہوگی، جب دنیا کے بادشاہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، پھر تو سب کچھ انسان کو مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے تمہاری اس دنیا سے کوئی سروکار نہیں، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے، پھر وہ اپنا راستہ بنا لیتا ہے، اور اس درخت سے اس کا کوئی مستقل تعلق نہیں، وہ اس کا گھر، اس کی منزل نہیں۔ اسی طرح یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ میرا گھر نہیں ہے۔ کتنے واضح الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ جب کوئی مرتا ہے ہم موسٹلی یہی الفاظ بولتے ہیں، انا للہ و انا للہ راجعون۔ جب ہم یہ بولتے ہیں کیا ہم اس کا مطلب جانتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہم تو مسافر ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ریمائنڈر ہے جو ہمیں یاد کرواتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے ہیں اور اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تو لہٰذا اس دنیا میں ہم نے تیاری کرنی ہے کہ ہم اس قابل ہوں جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو اپنا اچھا حساب دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر۔ ایک اور بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہم پہ اثر کب کریں گی؟ اثر تب کریں گی جب سورۃ عصر کی آیات کو سمجھیں گے۔ سورۃ عصر کی آیات کا ترجمہ کیا ہے؟ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل، آپس میں تلقین کرتے رہے حق کی اور آپس میں تاکید کرتے رہے صبر کی۔ عصر کی خوبی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین صورت ہے، اور اس کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس صورت پہ عمل کر لے تو یہی صورت اس کے لیے کافی ہے، مطلب کہ یہی صورت دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے انسان کے لیے کافی، اگر وہ اس پہ عمل کر لے۔ تو دو پوائنٹس ہمیں کامیابی کے مل گئے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے، دوسرا یہ کہ ہم نے سورۃ عصر کی آیات پہ عمل کرنا ہے۔ تو اس سے جو ہمیں دنیا میں بھی ہمیں سکسیس مل جائے گی اور اس سے ہمیں آخرت میں بھی انشاءاللہ سکسیس مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔